ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان معظم واجب الاحترام عزت مآب لائق صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت ابو الحسن حضرت محمد حامد شاہ محمدی سیفی مبارک العلوی بخاری دامت برکاتہ القدسیہ کی خدمت میں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت ابو الحسن حضرت محمد حامد شاہ محمدی سیفی مبارک العلوی بخاری دامت برکاتہ القدسیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست وأحسن من قلم طرقت عینی وأجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ تمام مہمانان ذی وقار کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل مجدہ کا بے شمار شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں آج ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم آج کی ہماری یہ پروقار حاضری اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے طفیل قبول فرمائے، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس مجلس کے جدا ہونے سے پہلے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر میرے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم ساری زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات بیان کرتے رہیں تو ہم آپ کی محبت کا، آپ کی شفقت کا، آپ کی رحمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج اس مجلس کی دعوت مجھے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ نذیر چوہان صاحب نے دی۔ ہمارا تو شب و روز کا کام ہی یہی ہے، کالج لائف دیکھی، یونیورسٹی لائف دیکھی، لیکن درویش کے دربار کی رحمت عجب دیکھی، جو نہ کالج میں ملی نہ یونیورسٹی میں ملی۔ درویش نے نظر کی تو لوگ تو سال میں ایک دفعہ دو دفعہ میلاد کراتے ہوں گے، یا 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں۔ مرشد کامل کی نظر نے دل کو ہی میلاد کا مہینہ بنا دیا۔ یہ دل ہر وقت
اللہ رسول کے فضل سے حضور کا میلاد مناتا رہتا ہے، اور حضور کا میلاد اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ مجلس سجائیں اور حضور کا میلاد پڑھیں، نعت خوانی ہو۔ عاشق رسول جہاں بھی ہے، اگر وہ حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اگر اذان کا وقت ہوا ہے اور وہ سارے کام چھوڑ کر پیارے آقا کی ادا نماز کو اپناتا ہے، تو میرا یقین ہے کہ یہ بھی میلاد کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ الفاظ ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب آپ پر کروڑ ہا درود و سلام ہو۔ تو عاشق رسول جو ہے میرے دوستو، وہ جس مقام پر بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس سجائی جائے اور واہ واہ کیا جائے، نعت خوانی کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اداؤں پر چلنا، آپ کی سنت پر عمل کرنا، اعلیٰ اخلاق کو اپنانا، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی کا شعار بنانا، جہاں نماز کا وقت آ جائے سارے دنیا کے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، چیٹنگ نہ کرنا، یہ میرے آقا کی ادائیں ہیں۔ اگر ان پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہم ہر وقت حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ ایک بوڑھی بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرا بیٹا بڑا ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں خوبصورت سا ممبر بنا دوں۔ تو کریم آقا نے شفقت فرمائی، آپ نے اجازت دے دی۔ ان کے بیٹے نے بہت خوبصورت ممبر بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ ایک دن کریم آقا تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے زیارت کر رہے تھے، دربار مصطفیٰ سجا ہوا تھا۔ کریم آقا بیٹھے ہیں تو کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو آواز تو آ رہی ہے رونے کی، سمجھ نہیں آ رہی کہ رو کون رہا ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں بچے کو جب بھوک لگ جائے تو بیٹا روئے یا نہ روئے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، لیکن کریم آقا کو پتہ ہے کہ کون رو رہا ہے۔ کریم آقا منبر سے اترتے ہیں، جس کھجور کے خشک تنے کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے اور نیا منبر لگا دیا گیا ہے، اس کھجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں جس کا نام حنانہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حنانہ۔ اس خشک کھجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حنانہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، جب آپ تشریف لاتے تھے میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو مجھے ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، اب آپ کا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا بولو کیا چاہتے ہو؟ اب آپ سوچیں ذرا، حنانہ کی آنکھیں نہیں ہیں، درخت کی آنکھ ہوتی ہے جی، درخت کا دل ہوتا ہے، درخت کے پاؤں ہوتے ہیں، درخت کے ہاتھ ہوتے ہیں، درخت کی عقل ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جس چیز کو میرے آقا مس کر لیں، جس چیز کے اوپر میرے آقا کی نظر پڑ جائے،
اللہ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا حنانا کیوں روتے ہو؟ بولو، اگر کہو تو تمہیں جنت میں لگا دیا جائے کہ لوگ مومن لوگ تمہارا پھل کھائیں، اور اگر کہو تو تمہیں دنیا میں لگا دیا جائے تا قیامت آنے والے لوگ تمہارا پھل کھائیں۔ حنانا دنا تھا۔ دنا کیوں تھا؟ کیونکہ نظر مصطفیٰ پڑی ہوئی تھی۔ جس پر میرے آقا کی نظر پڑ جائے وہ پتھر بھی ہو تو دنا ہو جاتا ہے، وہ پتھر بھی ہو تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ پتھر بھی ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ کنکریاں بھی ہوں تو حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ حنانا دنا تھا، اس نے دنیا کی زندگی نہ مانگی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی قربت نصیب ہو، مجھے آپ کی معیت نصیب ہو، جس طرح میں ادھر آپ کے پاس ہوں جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے کہ حنانا کو یہیں قریب میں دفنا دو، اور قیامت والے دن حنانا حضور کے ساتھ ہوگا، حنانا حضور کے ساتھ ہوگا اور جنتی اس کا پھل کھائیں گے۔ میرے دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے، ایک دن ہم سب مسافر ہیں۔ یہ خواب ہے جس کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، یہ روح نکلنا ہے تو اگلے لمحے اسی انسان کو ہم جس کا نام پکارتے ہیں اس کو ہم مردہ کہنے لگتے ہیں، اس کا نام ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اس کا نام فنا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مردے کو کفنا دو۔ کیوں جناب؟ کیا کہا جاتا ہے؟ مردے کو دفنا دو، مردے کو کفنا دو، دیر نہ کرو بو مار جائے گا۔ میرے دوستو، قبر میں کوئی رشتہ کام نہیں آنا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی۔ ایک رشتہ کام آئے گا جو میرے آقا کا رشتہ ہے، جو آقا سے محبت کرنے والا ہے، جو کریم آقا سے محبت کرنے والا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اس کے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ قیامت والے دن وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مقام پر ہوگا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، بولیں غلامی رسول میں۔ میرے بھائیو، اذان کا وقت ہو تو ہم سے نماز پڑھنا بڑی مشکل ہے، تو ہم جھوٹے ہیں کہ ہم سچے ہیں؟ غلامی کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن کریم آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیا کریم آقا کو سکون ملے گا؟ ملے گا؟ تو میرے دوستو، نعت خوان آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، ہم واہ واہ کرتے ہیں، بلے بلے کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ کہلواتے ہیں، ہم کہتے جاتے ہیں۔ یقین جانے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو نعت پڑھ کے عشق کا اظہار کر کے جاتے ہیں، وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، نعتیں پڑھ جاتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیو، کیسی غلامی ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں ایران سے ایک قافلہ آیا، ان کی بڑی بڑی مچھیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اب آپ سنائیں کہ جس سے میرے آقا رخ انور پھیرے اللہ راضی ہوگا اس سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کریم آقا نے رخ انور پھیر لیا، صحابہ کرام نے قریب جا کے سرگوشی کی، یا رسول اللہ آپ نے رخ انور کیوں پھیرا؟ آپ نے فرمایا ان کے چہرے پر داڑھیاں نہیں ہیں، ان کے چہرے پر داڑھیاں نہیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان نہیں ہے تو کیا مرد بھی نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے تو کیا مرد بھی نہیں ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا،
تو جب تک اپنی جان مال اولاد حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ محبوب کریم سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے فلاں سے بڑا پیار ہے، تو یہ تقاضا ہے کہ اس کی اداؤں پر بھی عمل کیا جائے. اگر ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کریں، رات ساری ہم دعوے کرتے رہے اور طریقہ مصطفیٰ نہ اپنائیں، تو پھر ہم دو رنگے ہیں میرے دوستو. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. بڑے بڑے قارون آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑی بڑی دولتیں لے کر آئے، ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے. حتیٰ کہ بعضوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. تو لے کے کیا گیا؟ پراپرٹی ادھر ہی پڑی ہے، بینک بیلنس ادھر پڑا ہے، ٹھاٹ باٹ ادھر پڑی ہے، گاڑیاں ادھر ہی پڑی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ مرا ہے تو بیٹے لڑنا شروع ہو گئے ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا. باپ کے لیے کوئی غمزدہ نہیں جس نے ساری زندگی پتہ نہیں کس طرح محنت کر کے اولاد کے لیے کمایا. آپ یقین جانیں یہ آج کے دور کے یہ حالات ہیں. ابھی باپ فوت ہوا ہے تو پھر کیا سکھانا چاہیے؟ بچوں کو دولت دینی چاہیے، زیادہ بڑی بڑی کاریں دینی چاہیے، عیش و عشرت دینی چاہیے؟ نہیں، ان کو حضور کی محبت دینی چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کریم آقا کا پیار دینا چاہیے، ان کو حضور کی سیرت کے باب سکھانے چاہیے. میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، اپنے باپ کو پیٹھ نہ کرنا، اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا. یہاں تک میرے آقا نے فرمایا. آج ہم میں سے کون کون عمل کر رہے ہیں؟ نعرے تو ہم سارے لگا لیتے ہیں، میری باتیں صاف صاف سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، میں نے نہ واہ واہ کروانا ہے نہ بلے بلے کروانا ہے. انداز بیان گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دولتوں کے انبار تو دے دیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی دے دیں، ان کے نام بڑی بڑی پراپرٹیاں بھی کروا دیں، اور وہی اولاد مٹی ڈال کے آئے تو بھول جائے کہ ہمارا باپ تھا. ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے اس کی قبر پہ حاضری دینی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے تاکہ ہمارے والدین کی قبروں میں ٹھنڈک ہو، ہم نے قرآن پڑھنا ہے تاکہ ہم پڑھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے بچہ قرآن پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ قرآن پڑھے، بسم اللہ پڑھے، میں اس کی قبر میں عذاب نازل کروں. اللہ عذاب ہٹا دیتا ہے اس بندے سے جس کی اولاد قرآن پڑھتی ہے. آج ہم نے قرآن چھوڑے ہوئے، ان پہ گرد جمی ہوئی ہے. اللہ گواہ ہے اپنے منہ ہاتھ تو ہم روز دو بار دھوتے ہیں، قرآن کی گرد ہٹانے کی بھی ہمیں توفیق نہیں. یہ کتنی تکلیف کی بات ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا وہ جب تک اپنی جان مال اولاد حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے تھے، حضور نے ہاتھ تھاما ہوا تھا، ایسے پکڑا ہوا تھا، بڑی چاہت سے چل رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ، جوان صاحب اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے عمر کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے عمر کون ہے؟ آئے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. عمر وہ ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر. عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا. تو کریم آ کر فرمایا اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. یہ حضرت عمر کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. کتنے لاکھ 22 لاکھ کم و بیش سے بھی زیادہ مربع میل پر حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آج بھی جو کافر ہے یہودی ہے وہ حضرت عمر کا قانون اپلائی کیے بیٹھے اور وہ کامیاب ہے. ہم نے نام کی مسلمانی اپنائی ہوئی، ہم نے چہرے بدلے ہوئے، سامنے کچھ ہے اندر کچھ. ہمارے اندر دو رنگیاں ہیں. اس لیے میرے دوستو میلاد کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم میلاد کی محفل میں بیٹھے ساری نعت خوانی کر رہے کرتا جا رہے اگلے دن ہمیں نماز کی بھی توفیق نہ ہو تو میرے آقا خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے. اور قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور قبر میں کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا. پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا
رب کون ہے؟ جس نے تو رب کیا ہوگا وہ جواب دے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل اور رسول اللہ کی رضا۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا وہ عرض کرے گا، وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال علماء فرماتے ہیں کمپلسری ہے، اور بخاری شریف میں ہے ہی ایک سوال، بخاری شریف میں صرف ایک سوال آیا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ تاجدار مدینہ تشریف لائے جن کا آپ میلاد مناتے ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم آپ خوش نصیب ہیں کہ میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ اور قیامت والے دن تو جس نے پانی پلایا ہوگا کسی اللہ کے درویش کو تو اس کی بھی بخشش کا سامان بننا ہے۔ یہ تو کریم آقا کی بات ہے۔ بندے کے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہو۔ تیسرا سوال کمپلسری ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ فدا کا امی و ابی، وہ بولے نا یا رسول اللہ، آوازیں گم ہو گئی ہیں۔ فدا کا امی و ابی نہ اونچا بولے، فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ فدا کا امی و ابی، پہلے ماں باپ کو قربان کرے پھر اپنی قربانی کے لیے تیار ہو۔ یا رسول اللہ جہاں آپ کے لیے ضرورت پڑے گی تن من دھن ہر شے قربان ہے، ماں باپ بھی قربان ہے۔ تیسرا سوال کمپلسری ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف لائیں گے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، دنیا کی زندگانی میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا تیرا، کیا کہتا رہا؟ کیا ان کے نعرے لگائے؟ کیا جب ان کا نام نامی آتا تھا دل میں ٹھنڈک پڑتی تھی؟ امام صاحب نے بولا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اونچا کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ سوال کمپلسری ہے، اس کا جواب یاد رکھنا ہے۔ اس کا جواب کیسے یاد ہوگا؟ اس کا جواب حب نبی سے یاد ہوگا، حضور سے محبت کرے بس۔ دنیا کے سارے رشتے جدا ہونے والے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن کہتے ہیں گہری دوستیاں، کہتے ہیں جگری یار، یار میرا جگری یار ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ، گہری دوستیاں قیامت والے بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری کو شعار زندگی بنایا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے پورے بدن پر آراستہ کر دیا۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہ سرخرو ہوں گے، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے، کیونکہ ان کا جینا، ان کا مرنا اللہ رسول کی رضا کی خاطر ہوگا۔ اس لیے میلاد منائیں، بلکہ عاشق رسول کسی لمحے حضور کے میلاد سے خالی نہیں ہے۔ میلاد منائیں، لیکن سب سے بہترین کام کیا ہے؟ اپنے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہر شعبے میں وردی موجود ہے، لائر ہے تو اس کی وردی ہے، یہ لائر بیٹھے ہیں، کون سی گریڈ کا؟ یہ 17 گریڈ کے آفیسر لائر ہے، آج اس کے مرید اس گیٹ اپ میں نہیں تھے پہلے، لیکن یہ اچھے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگا آن ہزاراں۔ سنگت بدلیں اپنی، بری سنگت چھوڑ دے، اللہ کے بندوں کی سنگت کو اپنا دے، صالحین کی سنگت کو اپنا دے، تقوی والے کی صحبت میں بیٹھے، طہارت والے کی صحبت میں بیٹھے، نمازی کو اپنا دوست بنائیں، سچے کو اپنا دوست بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ۔ جب آپ سچوں کے ساتھی ہوں گے تو جیسے پنجابی کی مثال ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب آپ اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، نمازی کے پاس بیٹھیں گے، پرہیزگار کے پاس بیٹھیں گے، تقوی والے کے پاس بیٹھیں گے، ایمان والے کے پاس بیٹھیں گے، جو حضور سے سچی محبت کرنے والا ہے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ رنگ چڑھے گا۔
نمازیں نہیں چھوٹیں گی، پھر حضور کی سنت نہیں چھوٹے گی، پھر حضور کا طریقہ انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا۔ ہم نے تجربہ کیا، ہمارا تجربہ ہے کہ جو اللہ والے کی نظر میں آ جاتا ہے، آج فرید ہو رہی ہے، ہاں داتا ہو رہی ہے، انگریز بھی آ رہے ہیں قبر کی زیارت کے لیے، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں، کہ وہ بیش ہزار سال پہلے کے بزرگ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ اگر کتے کو ولیوں سے محبت کر کے، سورہ کہف پڑھیں نا، کتے کو ولیوں سے محبت کر کے جنت مل سکتی ہے، تو کیا انسان کو اللہ والوں کی صحبت کیا عطا نہیں کرے گی؟ اللہ نے اپنی قدرت بدل دی، نجس چیز تو جنت میں نہیں جاتی نا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ بدلی، نجس چیز کو حلال جانور کی صورت میں جنت میں لے جایا جائے گا، اللہ والے کی نسبت کا صدقہ، محبت کا صدقہ۔ اس لیے میرے دوستو، آج یہ عہد کریں، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے طریقے کو اپنانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اور ویسے ہی مسکرائے جا رہے ہیں۔ خادم نے پوچھا، سرکار ایسی بات بھی کوئی نہیں اور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اسی طرح میں خادم بن کے کھڑا تھا اور کریم آقا وضو فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، میں نے اس ادا کو اپنایا ہے، مجھے اور کچھ نہیں پتا، میرے آقا مسکرا رہے تھے تو میں نے اس ادا کو اپنا لیا۔ کچھ صحابی ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر ایک صحابی نے اپنی پگڑی، اپنا یہ دستار مبارک، عمامہ شریف جھاڑیوں کے ساتھ خود اٹکا لیا، جھاڑیوں کے ساتھ خود اٹکا لیا۔ ساتھیوں نے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ عمامہ شریف خود ہی اٹکا لیا۔ انہوں نے کہا، مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک دن میں کریم آقا کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اسی راستے سے گزرے تھے، میرے آقا کا عمامہ شریف جھاڑیوں میں اڑ گیا تھا تو میں نے اس ادا کو اپنایا ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام گزرے، ہر ایک کے چہرے مبارک پر یہ داڑھی مبارک ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے بالیقین کہ اگر یہ حسین نہ لگتی، اللہ اپنے محبوب نبیوں کو نہ عطا کرتا۔ بے شک اللہ نے اپنے محبوب نبیوں کو دی اس لیے کہ یہ حسین لگتی، اور حسن اصل میں اسی میں ہے۔ ایک آپ دیکھیں نا، بکری کی پاور زیادہ ہے کہ شیر کی؟ obviously شیر کی ہے نا، تو ببر شیر ہو، نام اس کا ببر شیر ہو، اور اس کے بال ہوتے ہیں کہ نہیں، اور اگر بال ہی نہ ہو تو وہ ببر شیر لگے گا جی؟ بولے جی، اس کے بال نہ ہو، جسہ نہ ہو پورا، اس کو کوئی ببر شیر کہے گا؟ اللہ نے ہمیں محبوب کریم کا صدقہ بنایا ببر شیر، ہم نے بکری بننا پسند کر لیا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بکری بننا چھوڑ دیں، ببر شیر بنے۔ ببر شیر کون ہوتا ہے؟ جو حضور کا غلام ہوتا ہے، جو حضور کے طریقے کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے، جو حضور کی اداؤں کو اپنانے والا ہوتا ہے۔ آج سے مصمم ارادہ کرے، ایک تو توبۃ نصوح کرے کہ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور آگے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور دوسرے نمبر پر کریم آقا کی سنت کی نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ چہرے پر تھوڑی سجا لیں، لیکن اس کو سجائیں گے، اور 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو یہ سنت بھی سجانے کی توفیق دے۔ میرے تو چہرے پہ جب سے آئی ہے سارے مجھے حسین ہی کہنے لگے، کیوں جناب؟ سارے مجھے حسین ہی کہتے، شاہ صاحب آپ بڑے پیارے لگتے۔ میں نے کہا حضور کے طریقے کی برکت، میرے سے کئی حسین بڑے بڑے جوان گبرو ہوں گے، لیکن حضور کی سنتیں اپنائے بندہ تو حسین خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ آج کی اس پروقار مجلس کو قبول فرمائے۔ میری بات کسی پہ گراں گزری ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میلاد منائیں، ضرور منائیں، لیکن میلاد والے کا طریقہ بھی اپنائیں۔ ہماری زندگیوں میں جن کا ہم میلاد مناتے ہیں ان کی ادائیں بھی موجود ہوں، ان کا طریقہ بھی موجود ہو، تو پھر زندگی اللہ کی عزت کی قسم ادھر ہی جنت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔